الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات گرامی قدر، اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کی بنا پر اور کچھ اپنی دیگر مصروفیات کی بنا پر غیر نصابی مطالعہ کی فرصت نہیں ملتی۔ البتہ کبھی کبھی موضوع سے دلچسپی کی نسبت اور اس حوالہ سے کوئی کتاب آئے تو ورگردانی کر لیتا ہوں۔ اسی ضمن میں 2-3 روز پہلے ایک کتاب نظر سے گزری، اس کی ورگردانی کی سرسری مطالعہ کیا تو یقیناً مجھے تضییع اوقات کا احساس ہوا، مگر یہ فائدہ بھی ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ سبائیت اور رافضیت کا جو طریقہ واردات ہے کہ جھوٹ بول کر، تلبیس اور تدلیس کر کے لوگوں کو بڑے پرفریب الفاظ کے ساتھ دام تصویر کا شکار بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے وہ وتیرہ اب بھی اپنا رکھا ہے، اور اسی حوالہ سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ ایک ایسے آدمی کا تعارف حاصل ہو گیا اور اس کی علمی اخلاقی سطح کا پتہ چل گیا، اور معلوم ہو گیا کہ موصوف کا علمی، اخلاقی اور اعتقادی حدود اربع کیا ہے۔ ان موصوف کی کتاب پڑھی تو انہوں نے وہی طریقے واردات اختیار کیا ہے جو اکثر سبائیت اور رافضیت کے ترجمان یا ملحد اور منحرف یا اپنے آپ کو متجددین کہلانے والے اسلام اور اسلاف کے خلاف وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی محدثین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کتب احادیث پر حملہ آور ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے قرآن و سنت کا، حدیث کا دفاع کرتے ہیں، حضرات صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ موصوف نے بھی یہی طریقہ واردات اختیار کرتے ہوئے بڑا طنز کیا ہے کہ لکھتے ہیں، جس بدبخت مولوی کی عقل ضرب یضرب ضربن کی گردان کرنے تک محدود رہی، اسے کیا خبر کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ پھر ایک مخصوص جماعت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں کو حلیت الاولیاء کی عبارت میں مال وسیع کیوں نظر نہیں آیا، گویا کہ یہ ان پر تحریف یا خیانت کا الزام ہے۔ مزید فرماتے ہیں، دعوت اسلامی والوں نے یہ حصہ اڑا دیا جو 100% سری خیانت
اور کبیح ترین بددیانتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آج بھی خصوصاً سوشل میڈیا پر خود رو پودوں کی طرح اپنے آپ کو فقیہ، محدث، مجتہد اور نہ جانے کن کن القاب سے نواز کر سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی بڑی تعبیر کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے متعلقہ یا اساسی اور بنیادی علوم کے حروف ابجد بھی نہیں پڑھے ہوتے، واقف نہیں ہوتے، تو وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے ملحدین کہتے ہیں کہ مولوی کی کوئی اجارہ داری ہے دین پر۔ وہی لوگ یا انہی سے نسبت رکھنے والے، انہی کی جگالی کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ضرب یضرب ضرباً پڑھنے والے، ان کو کیا علم کہ اسلامی ریاست کیا ہے؟ گویا کہ اسلامی ریاست کا پتہ ان کو ہے جن کو شاید ABC بھی صحیح نہیں آتی۔ یہ جو مسٹر اور ملا کا فرق کر کے دین کا کباڑہ کیا جا رہا ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح موصوف نے بھی یہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور شاید انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ضرب یضرب ضرباً کا مذاق اڑانا اس کی زد کہاں پہنچتی ہے۔ علماء گرامر یا نحو صرف کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بھی من وجہ بانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے خادم سے یہ چیزیں کروائیں، یا کم از کم اسلاف سے اس کی نسبت ہے، اور جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں۔ ضرب یضرب تو ایک علامت ہے نا باب کی، مقصد ہے صرف اور نحو۔ نحو اور صرف کو پڑھے بغیر کوئی آدمی نہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی صحیح تبلیغ کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس کو سادہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ صاحب مذاق اڑا رہے ہیں، اور اسی مذاق اڑانے والوں کا اپنا علمی حدود اربع کیا ہے؟ خود یعنی علماء پر یہ طعنہ زنی کرنے والے کہ یہ ضرب یضرب کی گردان کا صرف علم رکھتے ہیں، ان کی علمی و اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ وہی مدرسہ نبویہ کے حقیقی تلامذہ راشدہ ہیں۔ اب ان سے پوچھے کہ یہ تلامذہ کی صفت جو راشدہ ہے، یہ آپ جیسا کوئی ماہر لغت و ادب ہی لا سکتا ہے جس نے ضرب یضرب ضرباً وغیرہ پڑھے بغیر خود رو پودوں کی طرح پرورش پائی ہو؟ ورنہ گرامر کا ادنا طالب علم جس نے ہمارے نصابی یعنی اصطلاح میں ابتدائی کتاب عربی کا معلم یا نحو الواضح یا اس قسم کی کوئی چھوٹی نحو کی کتاب پڑھی ہو نا، یہ گرامر کی کتاب پڑھی ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جملہ کتنا غلط ہے اور اصول نحو کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن موصوف اگر موصوف نے ضرب یضرب ضرباً یہ کسی شیخ کے قدم میں بیٹھ کر پڑھی ہوتی نا، بلکہ یہ کہوں کہ ضرب یضرب اس کا کوئی اس پر عملی پریکٹس بھی ہوتی تو شاید موصوف سمجھ جاتے کہ یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے قاعدہ کے تحت آپ کا یہ جملہ عربی گرامر کے بالکل خلاف ہے، غلط ہے۔ یہ ہے نتیجہ مذاق اڑانے والوں کی، یہ ہے علمی اور اخلاقی حیثیت۔ پھر یہاں تک ان کو یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ لفظ وسیع حذف کر دیا ہے، اور یہ بددیانتی
اور خیانت کی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، کوئی آدمی بھی اگر ایسا کرے، اگر آمدن اپنے کسی مقاصد کے لیے کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ الزام دینے والے موصوف سے کوئی پوچھے کہ خود آپ نے لکھا ہے، جب یہ آیت کی تفسیر یا اس کے تحت بحث کی کہ ثم ولیتم مدبرین، تو اس میں حدیث ایک لائے ہیں کہ وما الطلقاء فادبر، کہ آپ کے ساتھ طلقاء بھی تھے جو بھاگ گئے۔ یہ روایت بخاری شریف وغیرہ میں بھی آتی ہے، لیکن کتنے لطف کی بات ہے کہ موصوف ان کو تانا دے رہے ہیں کہ یہ لفظ حذف کر کے بددیانتی اور خیانت کی ہے، مگر خود اسی حدیث کے ساتھ جو آگے لفظ ہیں حتیٰ باقیہ وحدہ، اس کو موصوف شیر مدر سمجھ کر ہضم کر گئے ہیں، کیونکہ اس سے ان کا مدعا خراب ہوتا تھا۔ جو وہ کہنا چاہتے تھے، الزام طلقاء کو دینا چاہتے تھے، یہ تو الگ بات ہے نا کہ پہلے کون گیا، بعد کے کون گیا، آگے پیچھے کون تھا، لیکن یہ لفظ بتاتے ہیں کہ حتیٰ باقیہ وحدہ، تمام حضرات صحابہ کرام اس موقع پر نبی علیہ السلام سے الگ ہو گئے تھے، حضور اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ کیا پس منظر تھا، اس کے نتائج کیا ہوئے، بارگاہ اعزدی میں وہ کیا کہلایا، کیا ایت نازل، یہ ساری تفصیل ہمارا اس وقت مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر وسیع کا لفظ وہ نہ لانا اپنی مقصد براری کے لیے یہ بددیانتی اور خیانت ہے، تو یہ آپ کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ جو الفاظ آپ نے ان کے متعلق کہے ہیں، کیا آپ اس کے حقدار نہیں بنتے؟ اسی طرح میں نے گرامر کی بات کی ہے نا، اب دیکھیے کہ گرامر کو بھی دیکھ لیجئے، یعنی صرف و نحو کو دیکھ لیجئے یا لغت کو دیکھ لیجئے، تو موصوف کا حدود اربع آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ موصوف نے ایک جگہ پر یہ آیت لکھی حتیٰ یأتیک الیقین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ پھر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو زیادہ عمل پیرا ہو تو اس کی یقینی قوت بھی دوسرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا علم ہے، کیسی تفسیر ہے، کیسا نرالا انداز استدلال ہے کہ یقین کا معنی یہاں عام جو ہم اپنے عرف میں یقین کرتے ہیں نا، وہ لیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ معنی حضرت سالم، حضرت مجاہد، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت عبد الرحمن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر جتنے بھی یعنی مفسرین ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے اس کا معنی حتیٰ یأتیک الیقین سے موت لیا ہے۔ لیکن موصوف نرالا نقطہ اٹھاتے ہیں، اور یہ نقطہ دراصل اسی الحاد اور انحراف کی غمازی کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے جو ان کے دل اور دماغ میں سمایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے جو ان جیسے خوب سے باطر رکھنے والوں کی اصل یعنی پردہ چاک کرتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ یستدل بها على تخطیۃ من ذهب من الملاحدۃ الى ان المراد بالیقین المعرفہ فمتى وصل عهدهم الى المعرفہ ساقط عنه التکلیف عندهم وهذا کفر وضلال وجہل۔ فرمایا اس لفظ سے اس بات پر بھی استدلال ہے کہ جو ملحد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یقین سے مراد معرفت ہے، وہ غلط ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ جس آدمی کو جتنی معرفت حاصل ہو جائے، جو معرفت کے اعلیٰ درجات پر پہنچ جائے، جسے معرفت نصیب ہو جائے، وہ مکلف نہیں رہتا، یعنی اسے عبادات کی اعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا ھذا کفر وضلال وجہل،
اور باطنیہ یہی کچھ کہتے ہیں نا، یہ ملحد جو رافضیت اور سبائیت کا ہی ایک گروہ ہے نا، انہی کا پروردہ ہے، یا انہی کے ایک ترقی یافتہ صورت کہہ لیجئے، وہی موصوف اصل میں چیز یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی لغت دانی ہے، یہ ان کی امانت داری ہے۔ بھائی عام کتابوں میں تحریف تو الگ بات ہے، قرآن میں لفظی و معنوی تحریف تو کفر ہے، اور پھر اس کفر سے آپ ایک دوسرا کفر کشید کر رہے ہیں، یعنی اپنے کفر سے ایک دوسرے کفر کو ثابت کر رہے ہیں، اس کی دلیل بنا رہے ہیں، اور الزام دوسروں پر تھوپ رہے ہیں کہ انہوں نے جناب یہ بددیانتی اور خیانت کی۔ اسی طرح موصوف نے الدرر الثنیہ سے ایک روایت نقل کی ہے، عبارت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حل لکا فی امر عارضہ علیک لا یزیدہم الا فرقہ، میں آپ کو ایک ایسی رائے نہ دوں، ایسا کام یا ایسی تجویز نہ آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ اس کو عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں، تو پھر ان کا گروہ تقسیم ہو جائے گا، تفرقہ پڑ جائے گا ان میں، یعنی مخالف کمزور ہوئے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، مگر موصوف اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے، یہ ترجمہ ہے جو موصوف کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی ترکیب پیش کروں جس سے ہماری جمعیت زیادہ ہو جائے اور ان کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ترجمے میں لفظ کہا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے، جس سے ہماری جمعیت زیادہ ہو جائے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یعنی نہ صرف کہ عربی لفظوں کو حذف کیا گیا، کھایا گیا، بددیانتی اور خیانت کی گئی، نہ صرف کہ معنی کرتے وقت ترجمے میں بددیانتی اور خیانت اور معنوی تحریف کی گئی، بلکہ ترجمے میں یہ خیانت بددیانتی بھی کی گئی کہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا گیا، یعنی دیگراں را نصیحت خود میاں فضیحت، دوسروں کو غلط کہنے والے، خیانت کا مرتکب قرار دینے والے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ موصوف اپنی علمی بددیانتی اور خیانت میں کہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے دیکھیے کہ موصوف کی، جس سے موصوف کی علمی، اخلاقی اور دیانت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خود کو بکلم خود علامہ فہامہ محدث محقق کہلانے والے، ان کی علم حدیث سے کتنی معرفت اور دلچسپی ہے، کیا معلومات ہیں۔ ایک حدیث لائے ہیں کہ من سب علی فقد سبنی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کو شیخ البانی ابو اسحاق الحوینی نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، بلکہ سلسلہ صحیحہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ حالانکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن ان کے محدث اور اس سلسلہ کے مجدد ہونے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد خود فرماتے ہیں، ثم ان اسنادہ ضعیف ایضا ولذلک خرجتہ فی الکتاب الآخر، فرماتے ہیں کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، اسی لیے میں نے اپنی دوسری کتاب میں، یعنی السلسلہ ضعیفہ میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور وہاں جو ذکر کیا ہے تو امام حاکم و امام ذہبی کی تصحیح کا بھی ذکر کیا ہے، مگر وہاں آپ یہ فرماتے ہیں جو کچھ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہاں جو کچھ امام حاکم یا امام ذہبی کے حوالے سے لکھا ہے، اس کو نقل کرنے میں بھی موصوف صاحب نے دو قسم کی جہالت اور خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک یہ
کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیح الاسناد، صحیح الاسناد کہا ہے کہ اس کی سند صحیح الاسناد، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ اب امام حاکم کے ان الفاظ کا ترجمہ موصوف کیا کرتے ہیں؟ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حالانکہ علوم الحدیث سے یا محدثین کی ان اصطلاحات سے ادنا واقف اور مبتدی پہلی کلاسوں کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ان اصطلاحات میں کتنا اصطلاحی فرق ہے۔ صحیح الاسناد یہ اور لفظ ہے، اس کا حکم اور ہے، اور حدیث صحیح یا ھذا حدیث صحیح اس کا اور حکم ہے۔ موصوف کو ان ابتدائی اصطلاحات میں فرق کا بھی احساس یا ادراک نہیں ہے، اور بیٹھ گئے ہیں علماء کرام کو تانا دینے پر کہ یہ ضرب یضرب ضرباً پڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا علم کہ اسلامی سلطنت کیا ہوتی ہے۔ بھئی اسلامی سلطنت کی بنیاد تو انہی علوم پر ہے نا، احادیث کی صحت اور ذوق پر ہے، مگر آج جناب کی حالت یا علم الحدیث میں یتیمی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان اصطلاحات میں کیا فرق ہے۔ اور دوسری خیانت یا جہالت کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الصحیحہ میں یا صفحہ نمبر 998 جلد 7 پر اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور فرمایا ہے کہ من سب علیٰ فقد سبنی ومن سبنی سبہ اللہ، یہ روایت یعنی نقل کی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ البانی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُنْكَرٌ وَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ فِي الضَّعِيفَةِ وَخَرَّجْتُهُ هُنَاكَ وَتَعَقَّبْتُ مَنْ صَحَّحَهُ۔ فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ سے منکر ہے، اور اسی لیے میں نے اسے سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، وہاں اس کی تخریج کی ہے، اور جس نے اس کو صحیح کہا ہے اور اس کا میں نے تعاقب بھی کیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں اور اس کو صحیح کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیفہ میں یہ بات بھی کہی ہے رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد قلت وفیہ نظر من وجہین۔ فرماتے ہیں امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے، مگر دو وجہ سے اس میں بھی اعتراض ہے، اور اس کا پھر تفصیلی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ تصحیح کے نام پر، تصحیح حاکم کے نام پر موصوف لوگوں کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہاں انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے، تو پھر کہنا چاہیے جو الفاظ انہوں نے دوسروں کے لیے بددیانتی، خیانت، دھوکہ دہی جو کچھ بھی استعمال کیے ہیں ان کا خود ہی مصداق ہیں، مگر ہم ان الفاظ کو بعین ہی ہو بہو نقل کر کے موصوف کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ موصوف کے ساتھ ہم ان الفاظ کو لگائیں تو شاید موصوف کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ میری توہین ہوئی ہے، لیکن جو الفاظ انہوں نے دوسروں کے لیے استعمال کیے ہیں وہ خود اپنے لیے ان کو استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہے، وہ الفاظ کے زیادہ حقدار بنتے ہیں جو آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنی بددیانتی اور خیانت کرتا ہے۔ تو یہ موصوف جو ہیں جن کا میں نے ایک خاکہ پیش کیا ہے، یعنی ایک خاکہ پیش کیا ہے، اس میں آپ رنگ بھریے اور اس خاکے کو ایک صحیح شکل اور تصویر میں لائیے۔ یہ آپ میرے سننے والے یقیناً ایک تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ پتہ نہیں کون مراد ہے، لیکن آپ بھی دیکھیے کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس زمانے کے جتنے بھی اس قسم کے رافضیت کے ترجمان ہیں، سبائیت کے علمبردار ہیں،
یا خفیہ ہاتھوں کھیل کر سنیت کے لبادے میں رافضیت کو پرورش دے رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، آپ ٹٹولیے، شاید آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ کو اصرار ہو کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، آپ کو آزمائش میں نہ ڈالوں، تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں، ان کا نام اس وقت جو عام چل رہا ہے وہ ہے، ان کی کتاب کے ٹائٹل پر جو لکھا ہے علامہ قاری ظہور احمد فیضی۔ آپ ان کا اخلاقی علمی حدود انبا دیکھ چکے ہیں، ان کی علمی اور فکری صلاحیت کا اندازہ لگا چکے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کے، کس سطح کے مالک ہیں، اور انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ مگر میں اتنے تعارف کے بعد جس طرف آنا چاہتا ہوں، باتوں کی تفصیل کتاب پر تبصرہ کرنا مقصد نہیں ہے، نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ ایک ایک لفظ یا سطر یا حوالے پر گفتگو کی جائے۔ کبھی وقت ملا تو ان کی تمام کتابوں کا ہم نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے سرسری مطالعہ کے ساتھ، اس کو ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے چکھنے کے لیے ایک ہی چاول کافی ہوتا ہے، تو میں نے ایک نمونہ آج خروارے آپ کے سامنے، نوشتے نمونہ آج خروارے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی بڑی علامہ، محقق اور مصنف شخصیت ہے۔ تو ان کے حوالے سے آگے چلنے پر دل تو نہیں چاہتا، کیونکہ اتنا ہی کافی ہے، آگے جو بھی وہ کہیں گے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، مگر ان کی ذہنیت یعنی ملحدانہ، منحرفانہ، زندیقانہ سوچ کو مزید پرتا چاک کرنے کے لیے اور عوام کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ شریعت کے کتنے دشمن ہیں، قرآن و سنت کے لیے کتنے خطرناک ہیں، اور ان کا اصل ہدف اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کا دفاع نہیں ہے، یہ اصل میں اسلام اور دین اور شریعت کے بنیادی ماخذوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، حدیث کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ سے دشمنی کر کے اسلام کی ان بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات محدثین پر تانا زن ہوتے ہیں، حضرات محدثین کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ موصوف نے اپنے اس لٹریچر میں یہ بات محدثین پر الزام لگاتے ہوئے یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ یہ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملت کے محسن ہیں، کہ اگر ان کی خدمات جلیلہ نہ ہوتی، جس دیانتداری کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس امانت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ محنت کر کے دین کا ذخیرہ ہم پر پہنچایا ہے، اگر ہم تک یہ ذخیرہ ان کے ذریعے نہ پہنچتا، ان کی خدمات نہ ہوتی، تو آج ہم بھی شاید موصوف سے بڑھ کر ضلالت و جہالت اور خیانت و بدکاری کے بددیانتی کے شاہکار ہوتے۔ آج ہم اسلام کی بجائے کفر کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ چکے ہوتے۔ اللہ ان محدثین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ علامہ حالی کے بقول وہ ایسا مقدس گروہ تھا جس نے علم حدیث کی خدمت کر کے اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ پوری انسانیت میں، خواہ وہ سماوی ادیان ہے یا غیر سماوی مذاہب ہے، کسی کو وہ سعادت اور شرف اور فخر نہیں مل سکا۔ جزاہم اللہ خیرہ عن الاسلام والمسلمین۔ لیکن موصوف کی بددیانتی کا اندازہ لگائیے، ان کے محدثین کے خلاف بغض کا اندازہ لگائیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے محدثین کا فلاں فلاں کہنا اور جملے حذف کرنا، اس عنوان کے تحت کہ اس یعنی اخبار مکہ فاقی میں وہ جملے واضح مل گئے، جو یعنی وہ واضح جملے مل گئے جو سنن ابی داود میں گول مول کیے گئے تھے۔ اگر امام ابو داود نے آمدن الفاظ کو مبہم اور محذوف کیا ہے تو وہ بھی یکے از سابقین اولین
یعنی حضرت سیدنا سعید بن زید کی اتباع سے محروم ہو گئے اور ظالموں کے ناجائز طرفداری کے مرتکب ہو گئے۔ البتہ اگر انہیں یہ حدیث اوپر کے راویوں سے ہی اسی طرح مبہم اور محذوف الکلمات کے ساتھ پہنچی ہو تو پھر وہ معذور ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ابو داؤد نے بعض الفاظ کو مبہم کر دیا اور بعض کو سرے ہی سے اڑا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف نے یہ الزام جو لگایا ہے یہ اپنی بد باطنی اور خوب سے باطن کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اگر یہی کچھ کہنا تھا اور اگر یہی حقیقت تھی کہ ان تک جو اوپر سے پہنچے انہوں نے وہی لفظ نقل کر دیے، اور محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے اگر موصوف کو حضرات محدثین کے اسلوب اور انداز کا پتہ ہوتا نا تو یہ بات ہی نہ کہتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم التزام اور اہتمام کرتے ہیں کہ سلسلہ اسناد سے اپنے مشائخ سے جو الفاظ انہیں پہنچے ہیں ان کو بعین ہی نقل کریں، بلکہ بعض محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بڑی صراحت سے موجود ہے کہ وہ سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور اگرچہ بعض محدثین کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ روایت بالمعنی کے بھی قائل تھے، مگر یہ کسی کے متعلق بھی نہیں، نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے، نہ یہ ان کی دیانتداری، ایمانداری، تقوی، ورع اور زہد کا تقاضا ہے، نہ ان کے اخلاص کا یہ تقاضا ہے، نہ ان کی محنت اور دیانتداری اجازت دیتی ہے کہ وہ آمدن اپنے مفاد یا اپنے مقاصد یا اپنے نظریات کے لیے کسی لفظ کا اضافہ کریں یا کسی لفظ کو کم کریں۔ یہ محدثین پر ملحدانہ الزام ہے، یہ نہایت منافقانہ اور ملحدانہ اتہام ہے حضرات محدثین پر، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنا دیا جائے اور اس سے عوام مسلمان، عامت المسلمین اور تمام علماء یا جتنے بھی حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث سے دلچسپی رہے، حدیث کو اپنا ذخیرہ، اپنا منبع، سرچشمہ ہدایت سمجھنے والے، حدیث کو حجت سمجھنے والے، ان تمام کے دعوے کو بالکل کمزور ثابت کر دیا جائے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کو جب آپ نے اس طرح مشکوک بنا دیا، آپ نے دین کی عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی سبائیت، یہی رافضیت اور یہی ملحدین اور زندیق لوگوں کا وتیرہ ہے، اور یہی ان کا نشانہ اور ہدف۔ یہی نہیں بلکہ موصوف نے اپنے بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہاتھ صاف کیا ہے، اور یہ بات لکھی ہے کہ مگر امام بخاری نے حسب عادت اس کے کچھ الفاظ حذف کر دیے ہیں۔ یہ تفسیر اس بچ بچاؤ کی ہے جو ایسے مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے محدثین کرام کے ہاں پائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو ذرا برابر شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، کوئی غیرت ہوتی ہے کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سارے محدثین ہیں، لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں، امام بخاری کی الجامع الصحیح کا مطالعہ کیجئے، دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو جا بجا یہ لفظ ملیں گے، وضاحت اور صراحت ملے گی کہ وہ الفاظ نقل حدیث کرتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ زادہ فلان، اس لفظ یا یہ زیادتی فلان راوی کی ہے۔ اگر اختصار کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم نے اس کو مختصر بیان کیا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کتب اصول حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے، اس کی کیفیت، اس کا حکم، ساری تفصیلات موجود ہے۔ میں اشارتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات محدثین، بالخصوص حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا موقف، جن کی شروط آپ جانتے ہیں کہ معاصرت اور لقاء کا کتنا بڑا مسئلہ ہے،
اور وہ احتیاط کا ہی تقاضا ہے۔ جا بجا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بسا اوقات تو حیرانگی ہوتی ہے، دل یہ سمجھتا اور تصور کرتا ہے کہ یار اگر یہ اتنی چھوٹی وضاحت اور احتیاط نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قربان جائے محدثین کی امانت اور دیانتداری پر کہ انہوں نے ایک ایک لفظ نہیں، اللہ کی قسم ایک ایک حرف کے اضافے کو بھی نوٹ کیا ہے کہ یہ فلاں راوی نے کیا ہے، یہ فلاں راوی نے کیا ہے، مجھے اس طرح پہنچا ہے، اور پوری سند سے پہنچنے کے ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ کس راوی کی زیادت، اور یہ پھر واضح ہے کہ اس زیادت کا کیا حکم ہوتا ہے، یہ ساری تفسیر ہے۔ لیکن آج ان ظالموں نے، قرآن و سنت کے دشمنوں نے، محدثین کے دشمنوں نے اہل بیت سے محبت کے لبادے میں اسلام کے خلاف جو نقب زنی کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کی کوشش کرتے ہیں، کسر نبوت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے یہ کسر نبوت کا کوئی چوکیدار نہیں ہے، یہ کوئی لاوارث ہے، یہ علم نبوت کو یتیم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور بڑے بڑے وہ محدثین جن کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ دن کو جھوٹ بولو گے، غروب آفتاب سے پہلے تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا، رات کی تاریکی میں حدیث کے خلاف سازش کرو گے، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ محدثین تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیں گے۔ موصوف نے حضرت ہمارے استاد محترم محدث العصر شیخ ارشاد العصری حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیا ہے، وہ بھی اس وقت الحمدللہ محدثین کے علم کے وارث سچے جانشین ہیں۔ الحمدللہ وہ اور ان کے ہم جیسے ناچیز تلامذہ اس میدان پر آج بھی الحمدللہ غیرت ایمانی رکھتے ہیں کہ اس جیسے یا ایسے قبیلہ کے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے محدثین پر تانا زن ہوتے ہیں، اور یہ وہی صورت ہے جو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کرنے کے لیے حضرات صحابہ کو ذریعہ بناتے ہیں۔ کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی مسلمۃ الفتح کے خلاف۔ یہ لوگ اصل میں بہانہ ہے، جیسے محدثین اور اسلاف نے لکھا ہے کہ ان صحابہ کو ذریعہ بنا کر، سیڑھی بنا کر یہ کسر نبوت میں، شان رسالت میں نقب زنی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرات محدثین پر تان کرنے والے جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ دراصل حضرات محدثین کو تانا بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زن ہونا چاہتے ہیں، حدیث کی امارت کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ موصوف نے سنن ابی داود کی جو روایت بیان کر کے ان پہ الزام لگایا ہے نا، وہ روایت اس میں جس میں ان کے بقول لفظ تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام داود نے حذف کر دیا، حالانکہ یہ الزام ہے۔ یہی روایت اور کتابوں میں بھی ہے۔ اگر محدثین نے اسی بنا پر لفظ نکالنے ہوتے نا جس کا الزام حضرت امام داود رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ امام داود رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے اس قدر سختی اپنائی ہے کہ اپنے غالباً بیٹے یا باپ کو بھی کہا ہے کہ یہ کذاب ہے، ان کو یہ الزام دے رہے ہیں، تو ان کے متعلق یہ کہنا بئی وجہ غلط ہے کہ محدثین کو الزام دیا جائے۔ یہ روایت اور ابن ابی عاصم کی سنہ میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے۔ حاکم کے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے جب روایت بیان کی ہے تو مغیرہ بن شعبہ کا نام لیا ہے، حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے۔ اور امام داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ دونوں نے نقل کیے تو امام داود اکیلے نہیں ہیں، دوسری کتابوں میں ہے۔ صحیح ابن حبان اس میں بھی یہ روایت ہے،
اور اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے، نہ حضرت مغیرہ کا نام ہے یا نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام، تو نعوذ باللہ کیا انہوں نے بھی بات دیانتی کی ہے؟ یعنی محدثین کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ ہاں، جن کو جس روایت میں جو الفاظ ملے انہوں نے وہی نقل کر دیے۔ کسی راوی نے بسا اوقات ایک لفظ ایک جگہ کہا ہے، دوسری جگہ نہیں کہا، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، یا وہ بھول گیا یا یاد نہیں رہا، کوئی بھی اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارا کاش ان میں بھی حسن ظن ہوتا، ان میں بھی یہ مومنانہ صفت ہوتی، تو یہ محدثین کے متعلق یہ کہتے نا۔ اس کو تو دوسری طرح پر لا کر وزن بیت یہ لکھ دیا ہے، مگر حقیقت میں خبث باطن کا مظاہرہ کرنے کے لیے الزام سا محدثین پر دے دیا، جن سے وہ بالکل بری و ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر الزام لگانے والے، بہتان عظیم باندھنے والوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں وہی سلوک کرے جس کے وہ صحیح حقدار ہیں۔ اور اسی ضمن میں آپ اندازہ لگائیں، یہ بھی بڑی انہوں نے دور کی کوڑی لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی الزام دینے کے لیے کہ جی دیکھیے، سعودی عرب سے یا عرب ممالک سے جتنی کتابیں چھپتی ہیں نا، اس میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کا نام آیا نا، تو ان عربیوں نے یا سلفیوں نے یا اہل حدیث نے یا عام اہل سنتی کہہ لیجئے، انہوں نے علیہ السلام کا لفظ کاٹ دیا ہے، یعنی بددیانتی کا الزام لگایا۔ اللہ اکبر! اور ظالم، تجھے جہالت اور ضلالت سے نکلنے کی فرصت ملتی اور اپنے ضمیر کو ضلالت و جہالت نہیں، کوئی بغیرتی سے نکال کر حیا اور شرم کا تھوڑا سا کوئی شربت پیا ہوتا، یا شرم و حیا کا آنکھوں میں کچھ سرما ڈالا ہوتا، تو زبان کو لگام دے دے اور یہ محدثین کے خلاف عرضہ سرائی سے پہلے بخاری شریف کا ہی مطالعہ کر لیتے۔ تم تو خود کہہ رہے ہو نا، یعنی افسوس نہیں ہے، ایک طرف یہ بات لکھتے ہیں، دوسری طرف خود کہتے ہیں کہ جناب امام بخاری نے جہاں جہاں تقریباً 40 جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کو علیہ السلام لکھا ہے، اور عبداللہ دان سے بقیرہ ان کو جمع کر کے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے۔ بھئی اگر یہی بات ہے تو پھر شرم آنی چاہیے، تم کیوں یہ بات کرتے ہو؟ جہاں تک عرب کی بات ہے تو عرب بھی، سعودی عرب کے بہت سے علماء کے فتویٰ اور اقوال موجود ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت علی یا آل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، اہل حدیث کا، سلف صالحین کا، علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ علیہ السلام ان کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل نہیں انہوں نے بتائی، الزام لگا دیا۔ اگر کوئی شخص علیہ السلام بطور دعا کہے تو یہ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے۔ ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں، السلام علیکم یا احد درال المومن، قبرستان میں بھی جاتے کہتے ہیں، یعنی بطور دعا، جسے آپ لغوی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، دعا ہے، یہ سب کو کہہ سکتے ہیں اور سارے الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کے رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بات اصطلاحات اور ان کے پس منظر کی ہو رہی ہے۔ یہ اہل سنت کو سوچنا چاہیے، بالخصوص وہ اہل سنت جو کم علمی میں، نافہمی میں، جہالت میں، عدم علم کی بنا پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، امام کا بھی اور علیہ السلام کا بھی، اہل بیت حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالخصوص، یا ان کے بعد جو ائمہ شیعہ ہیں۔ میرے بھائیو، امام بھی عام ہے، امام تو ہمارا وہ بھی ہے جو مسجد میں آگے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے امام فقہا کے بھی ہیں، لغت کے بھی امام ہیں، اور ہر فن میں امام ہیں، لیکن یہاں امام سے خاص ایک اصطلاح مراد ہے، محدثین کے امام ہے، فقہ، یہ الگ بات ہے، لیکن اہل تشیع جب امام کہیں یا اہل السلام کہیں تو پھر کیا؟ اہل سنت کے نزدیک اصطلاحی طور پر یا عرف عام کے طور پر علیہ السلام نبیوں کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہا جاتا ہے، رحمت اللہ علیہم یہ عامت المسلمین کو کہا جاتا ہے۔
یہ اصلاح کے طور پر ہے، دعائیہ طور پر نہیں۔ اب ان اصلاحوں کو خلط ملط کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بالخصوص امام یا علیہ السلام، اہل تشیع علیہ السلام اور امام دعا میں یا کسی علم یا کسی ہنر میں اعلیٰ مقام رکھنے کی بنا پر نہیں کہتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصوم عن الخطا ہیں، اور معصوم عن الخطا ہونے کی حیثیت سے ان کو وہی مقام حاصل ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو جو عصمت ان کی ہے وہی ہمارے اماموں کی ہے۔ جب وہ علیہ السلام ہیں تو یہ بھی علیہ السلام ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر محدثین یا سلف صالحین یا اہل حدیث اور سلفی حضرات یا اہل سنت کہتے ہیں تو بجا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اس معنی میں امام کہنا، علیہ السلام کہنا، یہ کفر ہے، یہ انحراف ہے، یہ زندیقیت ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے، نبوت میں شراکت کا دعویٰ ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے یہ الگ بات ہے کوئی لکھتا کہ نہیں لے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی محدث نے لکھا ہے ہمارا ایمان ہے، انہوں نے اس اعتبار سے نہیں لکھا۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا، محدثین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، انہوں نے عذرائے دعا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے بر صغیر میں یا کہیں اور بھی اس بنا پر نکالا ہے، یعنی تعصب کی بنا پر یا خیانت یا اپنے مقصد براری کے لیے اس کو نکالا ہے، ہم اسے درست نہیں سمجھتے بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس مصنف نے لکھا ہے اس کی نیت وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمیں اس کے لکھے کو بالکل اسی طرح آگے نقل کرنا چاہیے۔ زیادہ ہے آپ اس پہ حاشیہ لکھ دیں، نوٹ لکھ دیں، اختلافی یا اتفاقی نوٹ لکھ دیں، آپ کو حق پہنچتا ہے جس نے یہ کیا۔ لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس کو کسی کے سر تھوپنا یا عرب علماء کو اس سے مورد الزام، یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے سامنے اس وقت بخاری شریف کے مختلف نسخے ہیں۔ فتح الباری ہے جو سعودیہ سے چھپی ہے، اسی طرح توضیح ہے جو قطر سے چھپی ہے، یعنی یہ دونوں عرب ممالک ہیں۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ میں یا باب میں جب ان کے مناقب بات آئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت فاطمہ کے متعلق علیہ السلام، علیہ السلام۔ اور ہم بھی کہتے ہیں اگر اس معنی میں کیا جائے کیوں نہ کہیں، اللہ نے تو درود میں ان کے سلام کا ذکر کیا ہے، بھئی ہم کیوں نہ کہیں، لیکن اس دعا کے معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے آپ نے جو دعویٰ کیا میں اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتح الباری شیخ ابن باز کے حاشیے کے ساتھ سعودی عرب سے چھپی ہے اور وہ قطر سے چھپی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں عمدۃ القاری شرح ہے بخاری کی، وہ احناف کی ہے، پاکستان سے چھپی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں بھی حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے جیسے دوسری جگہ پہ ہے، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے پاس جو نسخہ ہو اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، دوسری جگہ پر علیہ السلام بھی لکھ دیا۔ پھر یہ کہنا کہ جناب یہ بددیانتی ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا موقف اس میں یہی ہے، جس طرح علامہ بصیری نے کہا ہے، وہ اپنے استاد ابو بکر احمد بن محمد البرکی سے کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حدیث پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو میں نے کہا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فمنعنی بیدہ ان ھذا الثناء، آپ نے مجھے ہاتھ سے روکا کہ نہیں یہ لفظ نہ کہو، واشار الیہ یرید لسانہ، اور آپ نے زبان سے اشارہ کر کے یہ لفظ پڑھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میں نے سمجھا کہ آپ فرمانا چاہتے کہ یہ لفظ کہو۔ اور ہم یہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس ترضی یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضامندی کا اظہار کیا، یہی وہ رضامندی ہے جو آخری تقریباً انعام من وجہ آخری انعام اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دیں گے کہ جاؤ
آج میں تم پہ راضی عبدالآباد کے لیے ہو گیا، کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا اور جنتی پھولیں نہ سمائیں گی۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو جو اعزاز اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اور جو اعزاز اہل سنت کا شعار ہے وہ اپنانا، یہی اہل سنت کا شعار ہونا چاہیے۔ جو اہل تشیع کا شعار ہے خصوصاً اس پس منظر میں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں بہرحال اس پوچھے تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو دوسروں پر الزام دے رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بددیانتی یہ کرتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں، دراصل وہ خائن ہیں، وہی بددیانتی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بددیانتی کی ہے ایک نہیں کی جگہ پر، اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بلکہ اسی ضمن میں ہم نے ابھی شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، تو موصوف نے ان کے متعلق بھی جو بات کہی ہے اس کا بھی یہ خیانت اور بددیانتی کے علاوہ کوئی پس منظر نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سامعین و ناظرین، میں آپ کو اس شخص سے اس لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا علمی اخلاقی شجرہ حسب و نسب دیکھیں گے تو یہ انہی لوگوں سے ملتا ہے جن کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ذرا، حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا کند ہم جنس بہم جنس پرواس، یہ ایک ہی قبیلہ ایک ہی خاندان ہے۔ آپ دیکھیں یہ مشہور ہے فیس بک کی مولوی صاحب اپنے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا، وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں نا تو یہ موصوف ظہور احمد فیضی کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور ہے ان کا پسندیدہ عمر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، اور یا پھر طاہر القادری کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ موصوف یعنی وہ ذکر کرتے ہیں مرزا جیل مکس کا ذکر کرتا ہے، ظہور احمد فیضی کا کرتا ہے، عمر صدیق صاحب کا کرتا ہے، یا مولوی اسحاق کو اپنا استاد کہتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔ جبکہ یہ موصوف فیضی صاحب یہ اپنی کتاب میں بھی ذکر کرتے ہیں، یہ طاہر القادری کا ذکر کرتے ہیں، یا ریاض حسین کا ذکر کرتے ہیں، ضیاء اللہ ساہیوالوی کا ذکر کرتے ہیں، عبداللہ دانش امریکی کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ یہ سب اس دور میں یہ سب یہ کذابین، دجالین اور وزائین ہیں، یا رافضیت و سبائیت مستورہ کا ایک سلسلہ تو ذاب من الذہاب، ذاب وہ نہیں، یہ ذہابہ میں سے ہے، یہ سلسلہ تو ذاب ہے من الذہاب کا۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جن کو موصوف یہ فیضی صاحب کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، عظیم محقق ہیں جی، ہمارے دوست بزرگ عالم دین اور شیخ، عظیم سکالر، یعنی اس قسم کے القاب دے کر ان کی بددیانتی اور خیانت کو عوام میں چھپا کر ان کو مقبول عام بنانا چاہتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں نے اہل بیت اطہار کرام کے لبادہ میں بغض صحابہ کا اظہار کا ایک طریقہ وہ اپنایا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ہم نوالا ہی نہیں ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا بھی ہیں، اور یہ وہ سبائیت، منافقت اور رافضیت کے وہ ذلہ خور ہیں جنہیں اپنی بددیانتی خیانت پر شرم و حیا تو کیا بلکہ اپنے جھوٹ پر، اپنے دجل و فریب پر فخر ہے، اور انہوں نے اپنی شکم پرستی کا اس کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ عوام کے دین فروش یہ لوگ، ایک تجارتی ذہن رکھنے والے لوگ جو عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ ایک مخصوص ایجنڈے کی تکمیل میں اہل ایمان کے ایمان سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری ان معروضات جو شاید خلاف معمول کچھ طویل ہو گئی ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ تعاقب کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ امت کی طرف سے وہ قرض ہے جسے اتارنا ہم اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ نے توفیق بخشی تو ہم
انشاءاللہ ان کی جملہ تصانیف کا سرسی مطالعہ کر کے اگر وقت، صحت اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عوام کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا مرزا جہلمی کا نعت کا بند ہوا ہے، اسحاق جالوی مردود خلائق ٹھہرا ہے، اسی طرح یہ اور اس طرز کے یا اس قبیلے کے دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ اپنی ذلت کی موت مریں گے۔ صحابہ ہمیشہ انشاءاللہ عزیز ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس کے بعد محدثین ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم انشاءاللہ نہ حضرات صحابہ پر کوئی ہرزہ سرائی قبول کریں گے، نہ محدثین کے متعلق کسی قسم کی ہرزہ سرائی قبول کریں گے، کہ یہ دونوں ہی ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ جو ان پر ان کو گرانے، ان کی نقب زنی یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ ہماری لاشوں سے ہو کر گزرے گا۔ انشاءاللہ ہم کسی بدطینت، بد فطرت، خبث باطن اور بغض صحابہ محدثین رکھنے والے کو انشاءاللہ جیتے جی اجازت نہیں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔